السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شوبز ستارے جو اسکرین کے سامنے ٹھمکے لگا کر اپنے جسم کی نمائش کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے بیشتر کا تعلق مذہبی گھرانوں سے ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں کون کون سی فیملی سے ہیں وہ لوگ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے انٹرٹینمنٹ کلب کو سبسکرائب کیجیے۔ نمبر 10 پر ہے شفقت چیمہ۔ شفقت چیمہ جن کا تعلق ایک مذہبی فیملی سے ہے، 1970 کا عشرہ تھا۔ تاریخی شہر لاہور میں قائم سنی بریلوی مسلک کے مشہور دینی مدرسے سے جامعہ نعیمہ میں 14 سال کا ایک لڑکا نماز جمعہ کی امامت کروایا کرتا تھا۔ ممکن ہے کہ نمازی یہ سوچتے ہوں گے کہ ایک دن یہ لڑکا اس مدرسے سے بڑا عالم دین بن کر نکلے گا، لیکن یہ شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نوعمری کے بانکے پن میں یہ سیدھا سادہ لڑکا ایک ایسی دنیا کے فلک پر ستارہ بن کر نمودار ہوگا جسے وہ ابھی تک غیر مذہبی یا حرام تصور کرتا رہا۔ تو یہ ہے کہانی پاکستانی فلم انڈسٹری کے ایسے نامور فنکار کی جنہیں تماشائی سنیما اسکرین پر گزشتہ 40 سالوں سے پنجابی فلموں میں ایک خوفناک ویلن کے روپ میں دیکھتے آ رہے ہیں۔ نمبر 9، سید نور سائمہ۔ مشہور فلم پروڈیوسر سید نور کا تعلق سید فیملی سے ہے۔ انہوں نے 2 شادیاں کی۔ پہلی بیوی سید تھیں۔ ان کی موجودگی کے باوجود انہوں نے فلم اسٹار سائمہ سے شادی کی۔ سائمہ نے 1987 میں فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ انہوں نے اردو اور پنجابی زبانوں میں بننے والی 150 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ سید نور نے اپنی شروعات 1970 میں کی۔ انہوں نے اب تک پنجابی اور اردو زبان کی 100 سے زائد فلمیں بنائی ہیں۔ سائمہ اور سید نور کے درمیان فلم گھونگھٹ کی شوٹنگ کے دوران تعلقات استوار ہوئے۔ اس فلم میں سائمہ کے علاوہ ریشم، شان اور ارباز خان بھی ایکشن میں نظر آئے تھے۔ انہوں نے اداکارہ سائمہ سے شادی کی، 10 سالوں تک اسے چھپائے رکھا۔ ان کی پہلی اہلیہ رخسانہ نور گھریلو خاتون تھیں۔ یہ بات درست نہیں کہ ان کا فلموں میں رخسانہ نور کا بھی کوئی کردار تھا۔ جب رخسانہ نور کو سائمہ سے محبت کا پتہ چلا تو وہ سخت ناراض ہوئی، مگر پھر مان بھی گئیں اور ان کی دوسری شادی کو سب سے پہلے انہوں نے ہی قبول کیا۔ نمبر 8، سید جبران۔ سید جبران انتہائی مذہبی فیملی سے ہیں اور وہ بھی سید ہیں۔ سید جبران کا تعلق پختون فیملی سے ہے۔ سید جبران MBBS کر چکے ہیں، پر تعلیم کے دوران انہیں ایکٹنگ کا شوق ہو گیا۔ بتاتے ہیں کہ اپنے دوست سے شرط لگی کہ ٹی وی میں آنا ہے، پر گھر والے نہیں مانتے تھے۔ بتاتے ہیں کہ میرے دوست نے کہا کہ نہیں آ سکتے۔ پہلے کام میں 10 سے 12 مہینے لگ گئے۔ وہ دوست میری جان کو آ گیا کہ ہار مان لے تو ہار کیا ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ مان لوں گا تو ہار جاؤں گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ میں 3rd ایئر سے 4th ایئر میں آ گیا۔ اس کے بعد اللہ بھلا کرے ڈاکٹر وسیم خان کا، جنہیں پتہ چلا کہ میرے سر پر خبط سوار ہے، تو انہوں نے پہلی بار مجھے PTV بھیجا۔ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ طارق معراج پہلے استاد ہیں جنہوں نے ایکٹنگ کی بنیادی تعلیم دی۔ میرا تلفظ ٹھیک کیا، مار مار کر اپنا تلفظ ٹھیک کروایا۔ کہا کہ اگر تمہارا لہجہ ایک ہوگا تو تم محدود ہو جاؤ گے، تمہیں صرف اسی کے کردار کے لیے بلایا جائے گا۔ ان کے گھر والوں کو ابھی تک ان کے کام کرنے پر اعتراض ہے۔ نمبر 7، میرا۔ شاید آپ جان کر حیران ہوں گے، لیکن بقول میرا ان کا تعلق سید فیملی سے ہے۔ ان کی فیملی بہت ہی مذہبی ہے۔ ایک انٹرویو کے دوران اداکارہ میرا نے انکشاف کیا کہ انہیں بھارتی فلم ساز مہیش بھٹ نے اداکار عصمت پٹیل سے شادی کرنے کا مشورہ دیا۔ میرا کا کہنا تھا کیونکہ میں ایک سید فیملی سے تعلق رکھتی ہوں اور وہ ہندو تھے تو میں نے ان سے شادی نہیں کی۔ انہوں نے ایک اور انکشاف بھی کیا کہ انہیں بالی ووڈ اداکار عمران ہاشمی نے بھی شادی کی پیشکش کی تھی، مگر میں نے اپنی فیملی کی وجہ سے انکار کر دیا۔ ویسے میرا جی عمران ہاشمی سے شادی کر ہی لیتی، وہ بھی تو حافظ قرآن ہیں۔ نمبر 6 پر مہرین سید۔ مہرین سید کا تعلق ایک مذہبی فیملی سے ہے۔ مہرین سید کے ہاں پچھلے دنوں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے امید سے ہونے کے دوران مہرین سید نے گزشتہ سال ریمپ واک بھی کی تھی، جس دوران وہ ریمپ پر چلتے ہوئے گر گئیں۔ اس کے بعد ان کے کلیگز اور ان کے باقی لوگ ان کے بچے کے لیے پریشان ہو گئے۔ مہرین نے خود واک کی اور اپنے ایک ویڈیو پیغام میں انسٹاگرام میں کہا کہ ان کا بچہ خیریت سے ہے۔ مہرین کا شمار پاکستان کی کامیاب ترین ماڈلز میں کیا جاتا ہے اور وہ اپنے کامیاب کیریئر میں تقریباً ہر نامور فیشن ڈیزائنر کے ساتھ کام کر چکی ہیں، جبکہ آج بھی وہ ان ڈیزائنرز کی کلیکشنز کے لیے نہ صرف
رن وے پر واک کرتی ہیں بلکہ ان کی شو سٹاپر بھی بنتی ہیں۔ نمبر 5 ریشم کا تعلق مذہبی گھرانے سے ہے۔ وہ کہتی ہیں شوبز میں کام کرنا بس ان کا پیشہ ہے۔ ان کے اندر وہی ایک مذہبی لڑکی ہے۔ یقین کریں محرم کے مہینے اور رمضان کے پورے مہینے میں جس طرح سے وہ اپنے ہاتھوں سے روزانہ دیگ پکا کر تقسیم کرتی ہیں اس نے سبھی کے دل جیت لیے۔ اداکارہ ریشم کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اپنی نجی زندگی میں چھوٹے سے چھوٹا کام بھی محبت سے کرتے ہیں۔ محرم میں نیاز پکانا اور اس کو بانٹنا، کسی کی مدد کرنا، اللہ ریشم کو مزید بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 4 سارا چودھری۔ سارا چودھری ایسی اداکارہ ہیں جو اپنی مذہبی فیملی سے بغاوت کر کے شوبز میں آئیں، پھر دوبارہ سے شوبز چھوڑ کر مذہب کی طرف واپس چلی گئیں۔ اچانک اتنی بڑی تبدیلی سے متعلق سوال کے جواب میں سارا چودھری کا کہنا تھا کہ دنیا میں انسان سمیت جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی بنیاد مٹی ہے۔ اگر تحقیق کریں تو اس کا اختتام بھی مٹی ہے۔ ہمارا جسم مٹی اور ایک روح ہے، لیکن روح کا سکون مٹی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اسی وجہ سے دن رات کوشش کرتے ہیں۔ میں بھی اپنی کامیابی کے لیے کوشاں تھی، کسی مقام پر پہنچنا چاہتی تھی پر اللہ اور مذہب سے دور تھی۔ بالکل دور تو نہیں تھی کیونکہ نماز روزہ کرتی تھی، پر پھر بھی جب اللہ سے آپ کو باقاعدہ کنیکشن جوڑنا پڑتا ہے تو اس کے طریقے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے خود کو کرنا پڑتا ہے۔ اللہ ہمارا رازق اور مالک ہے، اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے تو ہمیں اس کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلنا چاہیے۔ نمبر 3 پر ہے سعود اور جویریہ۔ پاکستانی فلمی اداکار سعود قاسمی میزبان اور ڈرامہ پروڈیوسر بھی ہیں۔ انہوں نے اداکارہ جویریہ عباسی سے شادی کی ہے، ساتھ ہی میں وہ ریلیجن کو بھی کافی فالو کرتے ہیں۔ ان کے چچا قاری وحید ظفر ایک مشہور نعت خواں ہیں، پر سعود قاسمی حافظ قرآن ہیں۔ اس کے باوجود سعود، اس کی بیوی جویریہ اور بچے اسلام سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی اکثر ایسے واحد جملے کس دیتے ہیں، لگتا ہے کہ کسی میراثی فیملی سے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے غنا علی۔ ڈراماز میں بہت بولڈ اداکاری کرنے اور مختصر کپڑے پہننے والی غنا علی کا دعویٰ ہے کہ وہ حافظ قرآن ہیں۔ غنا علی نے چند سال قبل ہی اداکاری کا آغاز کیا۔ اشتہارات میں نظر آنے کے بعد غنا علی نے 2015 سے ڈراماز میں اداکاری کا آغاز کیا۔ انہوں نے کیریئر کے آغاز میں ہی کامیاب ڈرامے دیے۔ عشق آوے، سنگ دل، سایہ دیوار بھی نہیں، بے شرم، احساس بے انتہا اور بے دردی سایاں جیسے ڈراماز میں اداکاری کے جوہر دکھانے والی غنا علی نے 2017 میں اور انگریزہ سے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ اداکارہ سے ایک فین نے سوال کیا کہ کیا یہ سچ ہے کہ وہ حافظ قرآن ہیں، جس پر انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ سچ ہے کہ وہ حافظ قرآن ہیں۔ حافظ قرآن ہونے کے دعوے اور تصدیق کیے جانے کے بعد لوگ ان کی تعریفیں کر رہے تھے، جبکہ بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پھر وہ شوبز میں کیوں کام کر رہی ہیں۔ نمبر 1 پر ہے صبا قمر۔ کیا آپ جانتے ہیں صبا قمر کا تعلق بھی انتہائی مذہبی فیملی سے ہے۔ وہ سید گھرانے سے ہیں جہاں کی عورتوں کو پردے سمیت بھی باہر نکلنے پر پابندی ہے، اور وہ بغاوت کر کے شوبز میں آ گئیں۔ سید فیملی سے تعلق رکھنے والی صبا قمر کا اصل نام صباحت قمر ہے۔ انہوں نے 19 سال کی عمر میں پاکستانی ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والے ڈرامے میں عورت ہوں سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ ان کا ماننا ہے کہ ماتم سمن کے کردار نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر لا کھڑا کیا، جس کے بعد انڈسٹری کے ہر شخص نے ان کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔